اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآنک لائٹ بائی کیسر۔ ہم نے سورۃ الاحزاب کی جو سیریز شروع کی ہے اس میں آج ہمارا چوتھا درس ہے، جس میں ہم وہ انعامات جانیں گے جو غزوہ احزاب میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نازل فرمائے، جو کہ ایمان والوں کی فتح اور کفار کی شکست کا سبب بنے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہر مارکے کے اندر ایمان والوں پر اپنے انعامات کا نزول فرمایا، اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر اپنے انعامات نازل فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمے کی جانب آتے ہیں، ان آیات کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، علیکم، اپنے اوپر۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے جو تم پر انعامات کیے ہیں، جو احسان کیے ہیں، ان کو یاد کرو۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ سے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا، تو یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ یہ مکہ میں پہنچے اور کفار مکہ کو جنگ کے لیے ابھارا، ان کو تیار کیا، باقی قبائل کے پاس بھی گئے اور ان سب کو جنگ کے لیے تیار کر کے مدینہ پر معاصرہ کے لیے لے آئے۔ تو جو کفار کا اور یہودیوں کا لشکر تھا وہ 12,000 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ اتنا بڑا لشکر وہ لے کر آئے اور مدینے کا محاصرہ کر دیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع پہلے مل چکی تھی، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایک خندق کھودیں۔ تو 5 گز چوڑی، 5 گز گہری خندق کھودی گئی، جس سے اہل عرب نا آشنا تھے، نا واقف تھے۔ اب کفار آئے اور محاصرے پہ بیٹھ گئے۔ 25 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ اب مسلمانوں پر جو تکلیف تھی، ایک تو وہ محاصرے کی کیفیت میں تھے، دوسری بات سخت سردی تھی، بھوک تھی، اور خوف تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں دشمن آ چکا ہے اور اس نے ریاست مدینہ کا محاصرہ کر دیا ہے۔ تو 25 دن تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی اطاعت کے اندر ان سخت حالات میں بھی آپ کی اطاعت میں ثابت قدم رہے۔ 24 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ تو 25ویں دن اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر اپنے انعامات نازل فرمائے، جن میں سے پہلا کیا ہے؟ فرمایا اذ جاءتکم جنود۔ اذ کا مطلب ہے جب، جاءتکم تم پر آئے، جنودن لشکر، یعنی جب تم پر لشکر آئے، کفار کے جتنے بھی لشکر تھے یہ مل کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحًا آندھی۔ تو یہ پہلا انعام ہے کہ 25ویں دن اللہ رب العزت نے ان پر آندھی بھیجی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی تنابیں ٹوٹ گئیں، جانور بھاگ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، ان میں بھی ریت کے ذرات شامل ہو گئے۔ تو اس طرح ان کا اس میدان کے اندر رہنا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تو ابو سفیان نے سب سے پہلے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور کہا
کہ ہم ان حالات میں یہاں پر نہیں رہ سکتے، اور کوچ کوچ کے نعرے بلند ہوئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے، پہلا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر آندھی بھیجی جو کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا سبب بنی۔ آگے فرمایا وَجُنُودًا، اور ایسے لشکر بھیجے لم تروہا، جو تمہیں نظر نہ آئے یا جنہیں تم نہ دیکھ سکتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح بدر میں فرشتے بھیجے تھے، اس طرح غزوہ احزاب میں بھی فرشتے بھیجے۔ صرف ان میں فرق یہ تھا کہ بدر میں فرشتوں نے قتال کیا، یعنی کافروں کو قتل کیا، لیکن غزوہ احزاب میں انہوں نے قتال نہیں کیا، بلکہ کفار کا جو لشکر تھا اس کے گرد اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے، جس سے کفار کے دل کے اندر دہشت، ہیبت اور خوف بیٹھ جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کر کے دوسرا انعام کیا، جو کہ کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا سبب بنا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تمہارے کام دیکھتا ہے، یعنی تمہارا خندق کھودنا، کیونکہ خندق کھودنا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس سخت سردی کے موسم میں، ان مشکل حالات میں اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھنا، فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تمہارے خندق کھودنے کو، تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا لیکچر، آج کا درس، جس میں ہم نے جانا کہ وہ کون سے انعامات ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست عطا کی۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب آتے ہیں، جس میں ہم چند پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو کہ اس سارے درس کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ غزوہ احزاب میں نازل ہونے والے جو انعامات تھے، پہلی بات یہ ہے کہ جو کفار کا لشکر تھا اور یہودیوں کا جو لشکر تھا، وہ 12,000 کی کثیر تعداد پر مشتمل تھا۔ اب اتنا بڑا جو لشکر تھا وہ مدینے کا محاصرہ کرنے کے لیے آ چکا تھا۔ اب ان کی جو مدت محاصرہ ہے، بعض روایات میں 15 دن آتا ہے اور بعض روایات میں 24 دن آتا ہے۔ 24 دن تک محاصرے کے بعد اب اگر آپ مسلمانوں کی مشکلات کو دیکھیں تو محاصرہ، کیونکہ محاصرے میں بندہ قید ہو جاتا ہے، قید کی سی کیفیت ہوتی ہے، بندہ نہ کہیں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، پھر دشمن کا خوف ہے، سامنے بیٹھا ہے، پھر اندر سے بنو قریظہ کا بھی خوف تھا، ان کی بھی بدعیدی کا خوف تھا۔ تو دونوں طرف سے جو مسلمان تھے وہ خوف کا شکار تھے، ہیبت کا شکار تھے، لیکن انہیں امید تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی، اللہ کی مدد کی، انہیں امید تھی کہ وہ اللہ انہیں ضرور مدد فراہم کرے گا۔ تو اب انعامات میں پہلی چیز آندھی ہے، جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ آندھی سے ان کے جانور بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، تو یہ ساری چیزیں کفار کی شکست کا سبب بنی۔ اور دوسرا ہے فرشتوں کا نزول، تو فرشتے اللہ اکبر کی صداؤں سے کفار کے دلوں کے اندر ہیبت ڈال رہے تھے، جو کہ کفار کی شکست کا سبب بنی۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا وہ انعامات جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد کی اور کفار کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ ان مشکل حالات میں ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔